اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج ضروری تھا کہ آپ کے ساتھ جو فلڈ ریلیف کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور جو پاکستان کے اندر غیر معمولی بارشوں کے نتیجے میں فلڈز جو آئے ہیں اس پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص کلائمیٹ موسم بہت چینج ہوا ہے۔ جو نارمل سائیکل ہوتی ہے عموماً بارشوں کی یا دیگر جو موسم ہے ان کے حوالے سے اس میں بہت واضح تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ اس کی تفصیل میں جائیں کہ جی بڑے بڑے ممالک جو انڈسٹریلائزیشن اور دیگر اپنے کارخانے اور دیگر اپنے جو پروگرامز چلاتے ہیں اس کے نتیجے میں جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں یا کم ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اوپر ان تمام ایکٹیویٹیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بہت شدید اثرات ان کی عوام کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس لیے بھی پاکستان کو ضروری ہے کہ اب جو کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اس کے پیش نظر باقاعدہ پلاننگ کی جائے، اور اس کے لیے جو کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے پچھلے ہفتے اس کے اندر آگے کا جو پلان فارورڈ ہے اس پر بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کیونکہ آج یہ بارشیں اور جو فلڈز ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سندھ کے اندر بھی کل ایک میٹنگ کی ہے جس میں سندھ کابینہ شامل تھی اور دیگر سندھ کے جو ذمہ داران ہیں وہ موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس پہ بریفنگ لی ہے کہ سندھ کی کیا صورتحال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان بارشوں نے جو سب سے زیادہ نقصان کیا ہے وہ بلوچستان صوبے کا کیا ہے، اور بلوچستان جو پہلے ہی کئی محرومیوں کو فیس کر رہا ہے، جہاں پر خاصی ڈیولپمنٹ کی ضرورت آج بھی ہے، گو کہ آغاز حقوق بلوچستان صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت ہی بہتر اور بہت ہی ایک مثبت انیشیٹو بلوچستان کے لیے شروع کیا، اور اس میں آنے والی حکومتوں نے جو حصہ ڈالا وہ ہم سب جانتے ہیں، اور آج بھی اس پروگرام کو یہ موجودہ حکومت آگے لے کر جا رہی ہے۔ مگر کیونکہ بلوچستان میں جیوگرافیکل ڈسٹنسز بہت ہیں، اور ان بارشوں کے پیش نظر جہاں اس وقت کی اطلاعات جو ہے 25 ڈسٹرکٹس کا ڈیٹا موجود ہے کہ بلوچستان کی سنگین متاثر ڈسٹرکٹس ہیں ان موجودہ حالات میں جو ڈیٹا موصول ہوا ہے۔ بڑا افسوس ہمیں ہوا، اور ہم نے یقیناً اس دکھ کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی، لیکن ریلیف ایفرٹس میں بلوچستان کے اندر ہماری سول ملٹری دونوں جانب سے ایفرٹس جاری تھے، اور انہی ایفرٹس کے دوران آپ جانتے ہیں کہ ایک آرمی کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا جس کے اندر ہمارے 6 آفیسرز شہید ہوئے، جس کے اندر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ان کے ساتھ بریگیڈیئر امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر محمد طلحہ منان اور نائک مدثر فیاض شامل ہیں۔ ہمیں یقیناً ایک یہ بہت بری خبر انہی بارشوں کی ریلیف ایفرٹ کے دوران ملی، اور یہ شہداء جو ہے ان کی قربانیاں بھی انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو بھی سیلاب متاثرین ہیں، جو بھی بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں ان تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم اپنے جو ڈیولپنگ پارٹنرز ہیں، جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، جس میں UN ایجنسیز ہیں، ہم ان تمام لوگوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس چیلنجنگ وقت میں، اس تکلیف کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ نبھایا، اور آج بھی وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔
جیسا کہ میں نے کہا کہ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، سندھ بہت زیادہ متاثر ہوا. سب سے پہلے تو سندھ کے 9 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کلیمٹی ہٹ قرار دیے، لیکن اب جو 3-4 روز کی بارش پڑی ہے اس سے سندھ کے دیگر اضلاع جو ہیں اور یونین کاؤنسلز اور تحصیل ہیں وہ تمام شدید متاثر ہوئے ہیں. تو یہ نمبر بھی اوپر جانے والا ہے اور جا چکا ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں بہت شدید جو ہے بارشوں کے نتیجے میں وہاں نقصان ہوا ہے. اور اس کے بعد کے پی کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بھی 2 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ نقصان پایا گیا ہے. اب یہ نقصان جو ہے وہ اگر صرف ایک مطلب ایک گھر کی طرف ہو تو پھر انسان کہے کہ جی گھر ٹوٹے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ سے جب بات کر رہی ہوں تو یہ شیئر بھی کر رہی ہوں اور آپ لوگ اس چیز کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ 650 سے زائد لوگ ان بارشوں میں، اس سیلابی ریلے میں، ان فلڈز میں اپنی جان گنوا چکے ہیں. اور یہ فگر جو ہے یہ بھی اس وقت ریکنسائل ہو رہا ہے. تو کہیں ہمیں 650 سے اوپر کا فگر ہے، کہیں 670 کا فگر ہے. صرف سندھ کے اندر 166 اموات ان بارشوں میں، ان فلڈز میں واقع ہوئی ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، زندگی کی کوئی کمپنسیشن ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی حکومت پاکستان نے جو جانیں گئی ہیں ان کے لیے جو ایک پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا ہے اور 10 لاکھ روپے کی رقم جو شخص جو فیملی اپنے پیاروں کو یا اپنے پیارے کو کھو چکی ہے ان کے لیے ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے، جو کہ پرائم منسٹر نے جس کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ایک پہلے ایک کمیٹی کو بنائی گئی تھی جو کہ اس تمام فلڈ اور بارش کو اسیس مانیٹر کر رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک ریلیف کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے وہ قائم کی ہے جس کی سربراہی احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں، جس میں قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں، جس میں کچھ اور دیگر کابینہ کے اراکین ہیں اور این ڈی ایم اے کی لوگ ہیں اور دیگر کچھ گورنمنٹ آفیسرز ہیں. اور اس کمیٹی کا یہی کام ہے کہ جو ریلیف ایفرٹ ہے اس کو مانیٹر کیا جائے. اب اس ریلیف ایفرٹ کے اندر ایک بہت اہم جو اس کا جز ہے وہ ہے جو ریسنٹ اناؤنسمنٹ وزیر اعظم صاحب نے کی ہے 25,000 فی فیملی جو افیکٹڈ ہے اس کو دینے کے لیے. اور یہ جو ڈسپرسمنٹ ہے اس ریلیف پیکج کی 25,000 روپے کی، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اس وقت اس پر کام ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا آپ سے یہ شیئر کر لوں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا پروسیجر. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جہاں جہاں بارشیں ہوئی ہیں اس کی اسیسمنٹ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن جو بھی ان کی جو اتھارٹیز ہیں، ڈی سی ہیں، ان کے مختار کار ہیں، یہ سب لوگ مل کر جہاں جہاں پہ جن جن تعلقوں میں، جن جن یو سیز میں بارش سے جو نقصان ہوا ہے، جانی، مالی یا آپ کی صحت کا جو بھی نقصان ہے اس کا پورا اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ صوبائی اتھارٹی کو یہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں. صوبائی اتھارٹی جو ہے پھر کلیمٹی ہٹ ایریاز کو نوٹیفائی کرے گی اور پھر یہ تمام ڈیٹا اور یہ نوٹیفیکیشن این ڈی ایم اے کو ملیں گے اور این ڈی ایم اے انہیں آگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پھر اپنا جو بے نظیر این ایس سی آر ہے، جو ہمارا نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ہے، اس میں جو ڈیٹا کلیکٹڈ ہے آلریڈی 34 ملین ہاؤس ہولڈز کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان علاقوں میں ان متاثرین جو فیملیز ہیں متاثر ہوئی ان تک فی فیملی 25,000 روپے کی یہ رقم پہنچائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 25,000 روپے جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں تو یہ بائیو میٹرک بیسڈ
ایک میکنزم ہے اور اس کے ذریعے ان کو پیسے ملیں گے. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عام نوعیت سے ہٹ کر ایکسرسائز ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. عموماً تو جو آفیسز ہیں یا سینٹرز ہیں یا جو دکانیں ہیں جہاں پر کچھ ایجنٹس کو مشینیں دی ہوتی ہیں تو یہ کام اس طریقے سے چلتا ہے. لیکن چونکہ یہ معمول سے ہٹ کر بات ہے اور یہ ایمرجنسی ہے تو اس لیے ہم نے مختلف جو پروونشل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کا آغاز کیا ہے. ہم کیمپ سائٹس کے اوپر اسپیشل کیمپ سائٹس بنا کر ان اسپیشل کیمپ سائٹس جو تعلقے لیول کی ہوں گی وہاں پر پیسوں کی تقسیم کی جائے گی ہر فیملی کو. اور اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں سے رجوع کیا گیا ہے, چیف سیکرٹری سے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پولیس کی جو سیکیورٹی اور انتظامیہ ہے اس کے لیے بھی خطوط لکھے گئے ہیں کیونکہ ہم اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ہم دو باتوں پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں اور یہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک تو کوئی فراڈ نہ ہو اس پیمنٹ کے دوران, معصوم جو لوگ آتے ہیں ان کے پیسے کوئی نہ کاٹے اور اس پر نظر رکھی جائے. اور دوسرا بہت اہم نقطہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو چونکہ یقیناً لوگ آئیں گے, بڑی تعداد میں آئیں گے, وہاں پر کچھ ڈسپلن رکھنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی صوبائی انتظامیہ کی. تو یہ خطوط اس وجہ سے لکھے گئے ہیں. لیکن آپ چونکہ میڈیا کے ساتھی ہماری آنکھیں ہیں, آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. میں آپ سے, آپ کے میڈیا ہاؤسز سے اسی تعاون کی امید رکھتی ہوں کہ آپ ہماری نشاندہی کریں گے اور اس پورے پروسیس کے اندر اس کی پوری جو مانیٹرنگ ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. کہیں کمپلین ہوگی ہم اس کمپلین کو ایڈریس کریں گے اور اس سلسلے میں ہم ایک کمپلین سیل بھی بنائیں گے چونکہ یہ ایکسرسائز جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کہیں انٹینشنل اور کہیں ان انٹینشنل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہم صرف آپ کی گائیڈنس کے ذریعے کام کو بہتر ہی بنانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تقریباً 37 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی گئی ہے اس وقت جو پیمنٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دینے جا رہی ہے, اور اس میں ہم تقریباً 15 لاکھ فیملیز کو فی فیملی 25,000 روپے دینے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سندھ پہ کیونکہ ہم اس وقت موجود ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دوں کہ سندھ کے اندر 5 لاکھ فیملیز جو ہیں وہ اب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. اور یہ 5 لاکھ فیملیز جو ہیں 9 مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں, جو کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب بارشیں پڑی تھی تو جو اسیسمنٹ ہوا تھا اس کے اندر کلیمٹی ہٹ ایریاز قرار دیے تھے. لیکن چونکہ اب یہ بارش کا عمل ختم نہیں ہوا اور حالیہ بارشیں ہوئی ہیں لہٰذا اس لیے یہ سچویشن ابھی بھی ارتقائی عمل میں ہے, یہ ایوالو ہو رہی ہے, ان نمبرز میں بھی اضافہ ہوگا. جوں صوبائی حکومتیں نوٹیفائی کریں گی مزید یوسیز کو کلیمٹی ہٹ, مزید تعلقوں کو کلیمٹی ہٹ, اس نمبر میں یقیناً اضافہ ہوگا. اور جو رقوم رکھی گئی ہیں جو کہ ایک جو ایلوکیشن ہمیں ملی ہے اس ایلوکیشن میں اضافہ ہوگا تاکہ ہم اور گھرانوں کو بھی 25,000 روپے کی رقم پہنچا سکیں. آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً 25,000 روپے جو ہے وہ ان تمام تکلیفوں کا اور جتنا نقصان لوگوں کا ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں کر سکتا, وہ بھرپائی نہیں ہو سکتی. لیکن اس مشکل گھڑی میں حکومت پاکستان, حکومت سندھ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. لہٰذا اس وقت یہ کنٹریبیوشن جتنی بھی ہے یہ ان متاثرہ گھرانوں کے لیے اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہے جن کے پاس
नुकसानात की बहुत लंबी फहरिस्त है। लोगों के घर मिसमार हुए हैं, कच्चे घर टूटे हैं, पक्के घर जो हैं डैमेज हुए हैं, इसके साथ साथ माल मवेशियों का नुकसान हुआ है, पानी खड़ा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रहने के लिए टेंट्स नहीं है, उन्हें टेंट्स की ज़रूरत है। मैं इसको फैक्चुअली जानती हूँ कि इस वक्त टेंट्स की अशद ज़रूरत है। एनडीएमए से राब्ते में है और एनडीएमए कोशिश पूरी कर रही है कि जितना हो सके प्रोक्योर करें और टेंट्स पहुंचाए जाएं इन इलाकों के अंदर। मेरी भी उनके साथ मुस्तकिल जो है वो कम्युनिकेशन है। इसी के साथ साथ जो सूबाई लेवल पे पीडीएमएस हैं उनको भी फाल किया गया है। सिंध के अंदर भी हमने जो है वो सूबाई हुकूमत को हम भी अपनी तई जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो भी जो है वो विजिट्स कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सिंध के अंदर जो सिंध की गवर्नमेंट है उसमें तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद ऑन ग्राउंड हैं और ठट्ठा से शुरू हुए हैं और आज मेरा ख्याल है कि वो आगे गए हैं। उनका विजिट बदीन भी है, टंडो मोहम्मद खान भी है, शायद हैदराबाद भी जाना होगा और कल मेरा ख्याल है आज इन्हीं जगहों पे है और कल इंशाल्लाह वो और इलाकों में सांगड़ भी जाएंगे जहां पर शदीद मदद की ज़रूरत है। पहले तो सांगड़ का एक ताल का सांगड़ जो था उसके कुछ यूसीज मुतासिर थे, लेकिन इन 3-4 रोज की बारिशों ने बहुत हालत ख़राब कर दी है। हमारे यहाँ जितने भी इलाके आप उठा के देख लें, खिपरों में पानी भरा हुआ है, मीरपुर खास में पानी भरा हुआ है, जाम नवाज अली में पानी है, सांगड़ के दीगर इलाकों में पानी खड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ अब दुश्वारी हमें ये भी होती है कि हम पानी को आगे निकालें किस तरीके से। तो ये इस तरह की संगीन इश्यूज हैं क्योंकि ना सिंध आदी था इतनी बारिश का और ना पाकिस्तान को कभी पता था कि हमें इस तरह की साइकिल का सामना होगा कि जहां कराची शहर का ही हाल देख लें कि कराची शहर की बारिशें जो हुई हैं वो तारीख में कभी इतनी बारिश नहीं हुई। कराची शहर जो 1 घंटे के अंदर शायद 10 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकता था, वहां 500 से ज़्यादा मिलीमीटर कई इलाकों में बारिश पड़ी है। लेकिन जो लोग इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं वो जो है तारीफ के मुस्तहक हैं क्योंकि देखें कुदरती चैलेंज है, मैं इसे आफत नहीं कहूँगी, एक मुश्किल है जो अल्लाह ताला या जो निज़ाम है उसके नतीजे में हमें मिल रही है। लेकिन इस आजमाइश से सुरखरू वही होते हैं जो इस आजमाइश की संगीनी को समझते हैं और अपने लोगों को नहीं छोड़ते। दुनिया में बहुत बातें होती हैं, पाकिस्तान में हर किस्म की सियासी बातें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त सैलाब मुतासरीन को हमारी ज़रूरत है। उनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि कोई कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, कौन से नंबर बढ़ा रहा है। इस वक्त लोगों को, अफेक्टीज को, मुतासरीन को मदद की ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि हम इन मनफी बातों में पड़े इंतशार की तरफ इस मुल्क को ले जाएं, इस वक्त इस मुल्क की आवाम जो बड़ी बहादुर और खुददार आवाम है, लेकिन सिर्फ आज इस सैलाबी सिचुएशन के अंदर उसे वो मदद के लिए आपको बुला रही है। तो हम सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत अपना फ़र्ज़ निभा रही है वफाक के लेवल पे, सूबाई लेवल पे जैसे मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब खुद निकले हैं, उनकी काबीना के अरकान उनके साथ हैं, हर एक की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस मिनिस्टर की ड्यूटी है वो वहाँ मौजूद है और वो अपने वहाँ के लोगों से राब्ते में है। फोकल पर्सन्स तैनात कर दिए गए हैं। इस तकलीफ की घड़ी में, इस इमरजेंसी के अंदर हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए और हमें अपने पाकिस्तानियों की मदद के लिए मैदान में उतरने की ज़रूरत है। आप साथियों के तवस्सुत से मैं एक अपील करूंगी तमाम मुखय्यर हजरात को, तमाम उन कंपनीज को जो अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन तमाम के दस्तावेज़ में एक बड़ा अहम जुज़ है, मैं उन तमाम को अपील करती हूँ कि आप लोग आगे आएँ, लोगों की मदद करें। कोई हुकूमत अकेला इतना बड़ा चैलेंज जो है वो खुद से अबूर नहीं कर सकती है और इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टी नेशनल्स हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं मदद करना, तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है
وہ جاری و ساری ہے، لیکن آپ لوگ آگے آئیں، آپ اپنے تئیں آگے آئیں یا گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، لیکن اس وقت پاکستانیوں کو ان پاکستانیوں کی ضرورت ہے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں۔ میں اب آپ لوگوں کو بلوچستان کا تھوڑا سا میں ایک ذکر ضرور کروں گی کہ 4 ڈسٹرکٹس کے اندر بلوچستان کے کل سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن شروع ہو گئی ہے، اور چونکہ کل وزیر اعظم پاکستان نے اس ریلیف پروگرام کا باقاعدہ آفیشلی آغاز کیا ہے، اور اس جو لانچ کا ایونٹ تھا اس کے اندر 4 ڈسٹرکٹ سے متاثرین کی کچھ لسٹ جو تھیں وہ مرتب کی گئی تھیں، اور کل انہوں نے پہلی جو اس کا جو سٹیپ ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو 4 ڈسٹرکٹ سے چند متاثرین جو ہیں ان تک ریلیف پہنچی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے کیونکہ 4 ڈسٹرکٹ میں اور بہت سارے متاثرین ہیں، ان تک پہنچا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان کے 25 اضلاع کی انیشل رپورٹ ہمارے پاس ہے کہ وہاں حالات بہت خراب ہیں۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے کہ تھوڑا سا ایک سیاسی سوال اگر ہو جائے، عمران خان جب حکومت میں تھے تو ہمیں دیکھا کہ اس کے بیانات تھے وہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے رہنما پر محدود تھے۔ جب حکومت سے باہر گئے مختلف اداروں کو تنقید کا سامنا بنا رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن، کبھی نیب، کبھی قومی سلامتی کے ادارے۔ اب جب وہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے شہباز گل کی، تو اس طرح کے بیانات سامنے لا کر آئے ہیں کہ جنسی زیادتی کے خلاف ان کی گئی ہے، تو یہ عمران خان ملک کو کس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو ذی شعور لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو پاکستان جو پاکستان کی لوکیشن کی حساسیت اور پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے ساتھ جو رنجشیں کچھ لوگوں کو یا ممالک کو ہے اس کی نوعیت کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مختلف اوقات میں سازشیں کی گئی ہیں۔ میری نظر میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جہاں اتنی سازشیں پاکستان کے خلاف ہوئیں وہاں عمران احمد نیازی بھی کسی سازش سے کم نہیں نظر آ رہے، کیونکہ جب ملک کے اندر اتنی پریشانی ہو، جب ملک کے اندر ہم ایک نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے کوشاں ہوں، اور وہاں پر اپنے اداروں کو برا کہنا، اپنے چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، سیکیورٹی کا ادارہ ہو، عدلیہ ہو، آپ اپنے اداروں کی تذلیل کریں، توہین کریں، آپ اپنی جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ان کو گالیاں دیں، تو اس سے صرف ہماری جگ ہسائی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ عمران نیازی جب خود وزیر اعظم تھے اور 2020 میں جب فلڈز آئے تھے تو آپ لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ سندھ میں کیا سچویشن تھی۔ کوئی مدد وفاقی حکومت سے نہیں آئی، بلکہ میں اس کابینہ کی میٹنگ میں تھی جہاں وزیر اعلیٰ سندھ بیٹھے تھے اور انہوں نے پوری فہرست ایک بتائی پڑھ کے کہ جی یہ کام ہم نے کیے اور یہ ڈیمانڈز ہم نے اس وقت کی وفاقی حکومت کے سامنے رکھی، لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ تو ان کا گلہ تھا وفاقی حکومت سے، تو ان کو یہی تھا امید کہ اس دفعہ ان کو مایوس نہیں کیا جائے گا وفاق کی جانب سے۔ تو اگر صوبوں کے اندر اس قدر سنگین حالات ہوں اور اگر صوبوں کو وفاق یا وفاقی حکومت مدد نہ کریں تو پھر یقیناً لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف میں احساس محرومی بھی شامل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران نیازی اس وقت اسے یہ غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں اس وقت فلڈ کی کیا صورتحال ہے، اسے یہ غرض نہیں ہے کہ لوگ پانی میں ہیں، اسے یہ غرض نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹینٹ چاہیے، راشن چاہیے۔ وہ تو اے ٹی ایمز لے کے گھومتا ہے، وہ کیوں نہیں اپنی اے ٹی ایمز مشین بھیجتا ان فلڈز کے علاقوں میں؟ کیوں نہیں ہمارے معصوم پاکستانیوں کی مدد کرتا؟ کیا صرف شہباز گل اسے معصوم نظر آتا ہے؟ صرف اس کا درد، اس کی تکلیف اسے تکلیف میں ڈال رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پھر شہباز گل کے پاس کوئی ایسے بھید ہوں جن بھیدوں کی وجہ سے وہ اس کی دفاع کر رہا ہے، لیکن قانون کو اپنا کام کر لینے دیں۔ اب جب فریال ٹالپور صاحبہ جیل میں ڈالی گئی اور جب آصف علی زرداری صاحب ایک 11 برس کی جیل الگ اور ایک 3-4 برس کی الگ جیل کاٹ کر جب عمران نیازی نے آصف علی زرداری صاحب کو پابند سلاسل کیا تو ان کی بیٹی محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ ان سے مل نہیں سک رہی تھی۔ کس طریقے سے سیکیورٹی نے ان کے ساتھ
جو ہے اس سلوک اختیار کیا. آج بھی ان کی جو ویڈیو بیانات ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں, آپ لوگوں کے پاس ہیں. شرم آنی چاہیے. عمران نیازی اگر اصول کی بات کرتا ہے تو اس کو ادی فریال تالپور کا بھی دکھ ہونا چاہیے تھا, اسے آصف علی زرداری صاحب کا بھی دکھ ہونا چاہیے تھا, اسے ان تمام لوگوں کو دکھ ہونا چاہیے تھا جن کو اذیتیں بھگتنی پڑی جیلوں کے اندر, نیب کسٹڈی کے اندر, جہاں کھلم کھلا انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوتی رہیں. آپ ادھر سے لے لینا. یہ بتا دیں کہ نہ صرف بارشوں سے انسانی جو جانیں ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں, لوگوں کی املاک تباہ ہوئی ہیں, بلکہ پورے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا. روڈ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت آپ کو بڑی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کوئی خطیر رقم چاہیے. تو حکومت کے پاس کیا پلان ہے, کتنے عرصے میں چیزوں کو بہتر کر سکیں گے؟ بہت اہم سوال ہے, اور میں بالکل اس سوال کے ذریعے لوگوں کی آگاہی بھی ہوگی کہ جہاں پر لوگوں کی املاک کا, جانوں کا, مال مویشی کا یہ تمام نقصان ہوا ہے, وہاں پر بہت بڑا نقصان جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہوا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ, کئی لوگ جو ہے دیہی علاقوں سے واقف ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ جب بھی بارش اس طرح آتی ہے تو سوئل کا بہت نقصان ہوتا ہے, اور جن جن علاقوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے پھر پانی چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ کا سوئل اس سے بہت ڈیمیج ہوتا ہے. تو یقیناً یہ ایسے نقصانات ہیں جن کی بھرپائی جو ہے وہ ایک الگ ایک پوری ایکسرسائز ہے. لیکن اس سلسلے میں نے آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کہیں انہوں نے یہ بات کہی, اور جو کہ میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی بھی ہو رہی ہے, اور تمام متعلقہ اتھارٹیز کو, ذمہ داران کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ جو نقصانات ہیں اسے اسیس کریں, کیونکہ جو سڑکیں ہیں, جو روڈ نیٹ ورک, کمیونیکیشن نیٹ ورک, جو بریجز ہیں, جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لنک روڈز ہیں, یہ سب, اور جو ہم سندھی میں موریاں, جو ہماری موریاں خراب ہو جاتی ہیں, یہ خرچہ ہوتا ہے, ان چیزوں پر بہت خرچہ ہوا ہے بنانے پر. اور سندھ کے اندر انہوں نے ایسے ایسے علاقوں کے اندر پچھلے کچھ چند سالوں میں کام ہوا ہے جہاں پہلے لوگوں نے کام کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے. تو یقیناً یہ بہت زیادہ بڑا نقصان ہے جس کی بھرپائی کے لیے اسیسمنٹ جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ ادا ہکڑو ہی پوتا ادا اسسمنٹ ہوگی, جو ابھی سوال کا آپ نے جواب دیا ہے, وہ اکثر بیوروکریسی کے حوالے کی جاتی ہے. مختار کا تبیدار جاتا ہے, وہاں پہ جا کے اسسمنٹ کر کے بتاتا ہے فلاں فلاں کی ہوئی ہے. تو کوئی آپ کا کوئی ایسا آزاد ادارہ نہیں ہے جو باقاعدہ طور پر یا کچھ این جی اوز کی یا جوڑ دیں جو پراپر اسسمنٹ جو ہے وہاں پہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ صرف مال مویشی ہے وہ نہیں ہو. دوسری بات یہ کہ بیوروکریسی کی جو ابھی اس بارش میں جو ان کی جو ہے وہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کو ایک قدم اٹھائے گی آپ کی پارٹی. اور ایک اور اس کے ساتھ ہے کہ ایان علی کا ایک تھریڈ آیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے ایک بہت بڑا جو جیل میں جو کچھ ہوا, تو اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ اس پہ کوئی قدم اٹھائے گی؟ سوال اس کے ساتھ ریلیٹڈ کر لیں پھر ہم ایک طرف دوست. کے پی میں یہ جو بارش کا آپ نے جس طرح بتایا اور یہ بیوروکریسی کی بات ہوئی, تو وہاں بھی شروع میں لوگوں کو یہ بہت زیادہ اعتراض رہا ہے کہ جو کے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے اور جو بیوروکریسی ہے ان لوگوں نے صرف ان لوگوں کو امداد پہنچائی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے, اور ان تمام جگہوں کو ان لوگوں کو بالکل نظر انداز کیا جو دیگر جماعت سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں کی اسسمنٹ کے لیے ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ وہاں پر اب بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہاں پر ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے, تو بجائے یہ کہ پٹواری اور تحصیلدار ان چیزوں کی اسسمنٹ کرے, ان کی ذمہ داری ان کے منتخب جو ناظرین ہے ولیج کونسل کی سطح پر, یہ ذمہ داری ان تک کیوں نہ دی جائے, کیونکہ ان لوگوں کو پھر اس چیز کا شکوہ رہے گا. اور سوشل میڈیا, ماس میڈیا نے اس کو اتنا کور نہیں کیا, لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا, اور جو معمولی امداد تھی, آٹا اور چاول اور دالیں تھی, وہ بھی صرف اپنے لوگوں میں تقسیم کی گئی, اور جو دیگر لوگ تھے, دیگر جماعت سے تعلق رکھنے والے متاثر تھے, ان کو بالکل نظر انداز کیا. بھائی میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں, پھر میں آصف بھائی کی طرف جاتی ہوں. دیکھیے مجھے بہت ہی آپ کی بات سن کر اور دکھ ہوا ہے, کیونکہ یہ وقت جو ہے بھید بھاؤ کا نہیں ہے. یہ وقت نیلا, پیلا, ہرا یہ دیکھنے کی نہیں ہے. یہ وقت صرف پاکستان کو دیکھنے کا ہے, اور اس پاکستان کے
हरे और सफ़ेद झंडे के नीचे जो पाकिस्तानी है वो हमारा भाई है, वो बहन है, वो बुज़ुर्ग है, वो बच्चा, उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो। क्योंकि मैं खुद 2011 में बदतरीन फ्लड से गुजर चुकी हूँ सांगड़ के अंदर, और फिर 2020 में जो फ्लड्स आए थे वो मेरे हलके में सबसे ज़्यादा सांगड़ के अंदर आए थे। यकीन जाने कभी भी ये तफरीक नहीं की कि कौन किस जमात से है, कौन किसका नारा लगाता है, कौन किसके पीछे लगता है। हमने कहा सबकी मदद करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर सिर्फ एक जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दाल आटा दिया जा रहा है तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज़्यादती और इससे बड़ी बेहूदगी कोई नहीं हो सकती है। आपने ये बात उठाई है और मैं ये बात वफाकी हुकूमत से भी ज़रूर कहूँगी, एनडीए में से भी, मैं चेयरमैन एनडीए में से भी कहूँगी कि इस तरह की ज़्यादती और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। रिलीफ एफर्ट में तासुब नहीं बल्कि इंसाफ बरतने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इंसाफ अपने जमात के नाम में लगाया हुआ है, अदरवाइज़ उनके पास इंसाफ का कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा फेल, कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे कि साबित हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इंसाफ पसंद जमात है। ये बहुत ही गलत हरकत है जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। और आपको ये भी अब सुनकर हैरत नहीं होगी कि 14 अगस्त के रोज़ जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं सूबे के अंदर, जहाँ पर वज़राए आला जाते हैं, मिनिस्टर्स जाते हैं, वहाँ पर ना कोई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का था, ना कोई मिनिस्टर था। मेरी मालूमात और आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक पता ये चला कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स ने वो पूरी जो सरकारी अरेंजमेंट और प्रोग्राम था 14 अगस्त का उसको सर अंजाम दिया। तो मैं समझती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल इंतज़ामिया है, जो अदरवाइज सिविल इंतज़ामिया है, उनको इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ़ में है, वो आपसे सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि कौमी बुनियाद पर मदद के तलबगार हैं। जहाँ तक आपने बात की है आसिफ साहब, मैं आपकी बात करूँ कि देखिए असेसमेंट जो इनिशियल है, जो बेसिक है, जो ग्राउंड की है, यकीनन वो जो ग्राउंड के अफसरान हैं उनके ऊपर ही छोड़ी जाती है, लेकिन इसके लेयर्स होते हैं और इन लेयर्स के बाद यकीनन आपका ये मशवरा अच्छा है कि इसको अगर हम कोई एनालिसिस, एक और थर्ड पार्टी टाइप एनालिसिस कराएं। मैं आपकी ये तजवीज़ जो है मैं सूबाई हुकूमत से भी शेयर करूंगी और वफाकी हुकूमत से भी करूंगी, क्योंकि हमें इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ही एहतियात बरतनी है और हमें, जैसे कि एक नुक्ता खैबर पख्तूनख्वा का उठाया, इसमें कोई तासुब नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और एक दूसरे की मदद इस वक्त हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इस कौम ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में एक होकर दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि इस मौके पर भी यही होगा। जहाँ तक आपने कहा कि जेल में अगर किसी के साथ किसी का शिकवा है, तो देखिए हमने तो हमेशा कहा है कि अगर जेल में किसी को रखें तो इंसानी हुकूक वायलेट नहीं होने चाहिए, ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। और अगर इसमें कभी किसी का कोई इतराज़ है या किसी की कोई तशवीश है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसानी हुकूक के खुद अलमबरदार हैं बहैसियत एक जमात। और हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितना वो इंसानी हुकूक की बात करते हैं और इंसानी हुकूक पर उनकी आवाज़ बुलंद है, इतनी शायद ही किसी की हो। और वो बड़े पुरजोश तरीके से इन चीज़ों पर काम भी करते रहे हैं और उस पर उनका स्टैंड रहा है। तो यकीनन आपकी बात, अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाणे पीटीआई की कोई सरकार केतिरनि ई खानदाननि खे उन प्रोग्राम मां ब्लॉक करे या कढी छॾियो, उन्हनि जो छा थींदो? ॿियो इहो ॿुधायो त छा जेके यूसियूं आफ़र सचल करार ॾिनियूं वेंदियूं उन्हनि में रजिस्टर समूरनि खानदाननि खे उहे पैसा मिलंदा या सिर्फ़ु उहे जन नुक़सान थियो? अदा हिकिड़ो त तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां त पीटीआई जेको आहे सो ग़रीब मिसकिननि खे प्रोग्राम मां कढियो आहे ऐं वॾे फ्रॉड सां उन्हनि कढियो आहे, जेके हुननि फिल्टर्स लॻाए माण्हुनि खे कढियो आहे। वॾो माण्हुनि सां जेको आहे न, घणनि सां ज़्यादती थी है ऐं हिन जो इंशाअल्लाह ताला यह हुकूमत अजालो कंदी। जो दूसरी बात आपकी थी कि ये जो इस वक्त जो मुतासिर फैमिलीज़ हैं, क्या वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो फैमिलीज़ हैं जिनको पहले ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम मिल रही है? तो ये बता दूं कि उनको तो पैसे मिलेंगे, लेकिन उनके अलावा मुतासिरीन को भी पैसे मिलेंगे। यहाँ पर यह भी नहीं देखा जाएगा
کہ جو ہے وہ صرف متاثرین کو دینے ہیں، کیونکہ کئی فیملیز اب یہ ہے ہی نہیں نا کہ جی اس میں کون غریب ہے اور کون مڈل کلاس ہے، کون کھاتا پیتا ہے، کون پانی تو سب کے گھر میں ہے نا، پانی تو سب کے گھر میں ہے، چھت تو کسی کی بھی گر سکتی ہے، تو جو متاثر ہے اس کی مدد کی جائے گی۔ اور جو یو سی کے اندر جو مثال اگر کوئی کلیمٹی ہٹ یو سی ہے تو اس کے اندر شروع کیا جائے گا غریب ترین فیملیز سے، اور اس طریقے سے مدد کی جائے گی 25,000 روپے فی میڈم ایک میرا سیاسی سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، آپ سے تو دوسرے نوعیت کا سوال بنتا ہے۔ نوعیت کا ہے، دوسرا سوال ہے کہ آپ کا ایک ساتھی سیاسی ہم سفر پابند سلاسل ہے، برسوں سے جیل میں ہے، آپ کے ہی صوبے کے جیل میں ہے، جب آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو علی وزیر کو بلا کر آپ نے اس کا ووٹ تو لیا، لیکن اس کے بعد وہ آج بھی پابند سلاسل ہے۔ یہ سارا ذمہ دار سندھ حکومت کو ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ سندھ حکومت اگر چاہے تو وہ کیس واپس بھی لے سکتی ہے، لیکن معلوم نہیں کیا ایسی مجبوریاں ہیں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ساتھ کہ علی وزیر جیسا بندہ جو ہے نا وہ پابند سلاسل ہے۔ آپ بھی کر دیں سوال تو پھر میں ساتھ جواب جن کرے اکثر تباہی اچے تھی کوئی پروجیکٹ وفاقی ہوا بنی پروجیکٹ منصوبن تے سندھ گورنمنٹ کمتی رہی تے ڈیزائننگ غلط تھی جن کرے کوئی ان تباہی وندیوں تاں وفاقی کابینہ میں وچھاयो کافی بیراسن دور سے وجہ وجہ کیا چھاکان فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا اور ڈیزائننگ غلط ہوئی ایف بی او ڈی جو تھوڑی سی ان درجے کے جو پیچار ضلع سانگڑ نواب شاہ کا وٹی سانگڑ نواب شاہ میں خاص بنی یہ ضلع عمرکوٹ یہ ضلع ایف بی او ڈی بورڈ تھی آر بی او ڈی جو ہر پاس تباہی آئی تھی اور نیکسٹ منصوبہ رکھا تو تاں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھا ہو کابینہ میں اتنے ایشو رکھندو کہ ری ڈیزائن کرے کہ بیئر ان کے میں ادھر سے دو سوال جواب دے دوں، میں آپ کی طرف آ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا، علی وزیر ہمارا ساتھی ہے، ممبر قومی اسمبلی ہے، ہمیں یقیناً جو کچھ علی وزیر نے سہا اور اس کی فیملی نے سہا ہمیں اس پر یقیناً بہت دکھ ہے، کیونکہ وہ ایک بہادر آدمی ہے اور بڑی مشکل اس نے تکلیفیں دیکھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جو استحکام ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں، وہ جاری رکھیں، لیکن یہ ایک ایسی اسٹرگل ہے، یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہم پوری طریقے سے مکمل نہیں کر سکے ہیں۔ علی وزیر کے جیل میں ہونے پر یا پروڈکشن آرڈر وقت پہ نہ ہونے پر ہم نے ماضی 4 برس ہم نے بہت شور ہنگامہ کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، آصف علی زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر نہیں نکلتے تھے، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ یقین رکھیں کہ جو کنسرن آپ کی ہیں وہ کنسرن ہماری ہیں، اور ہم اپنے کوارٹرز کے اندر جن فورم پہ ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنی کنسرنز کو بھی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حل کی طرف بھی جائیں گے، اور کوئی پاکستانی شہری جو ہے اس کے ساتھ ناجائز نہیں ہونا چاہیے بشمول علی وزیر کے۔ جہاں تک دودو صاحب نے بات کی ہے، بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے سیلاب کے حوالے سے۔ بالکل آر بی او ڈی ایل بی او ڈی کے جو 2 بڑے پروجیکٹس تھے، اب پاکستان کے اندر مختلف اوقات میں جو حکومتیں آئی ہیں اس میں تمام سیاسی حکومتیں بھی نہیں رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پلاننگ متاثر ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے پروجیکٹس بھی آ گئے ہیں جو اربوں کھربوں روپے کھا گئے ہیں، لیکن انہوں نے بجائے ریلیف کے ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ اب چونکہ یہ موجودہ حکومت ہے اور اگلے الیکشنز جب بھی ہوں، ہم تو الیکشن کے لیے ہر وقت ہی الیکشن موڈ میں ہوتے ہیں، لیکن اگر اس حکومت نے الیکشن سے پہلے ایک سمت رکھ لی اور اس پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات طے ہو گئی کہ اس کے ڈیزائن کو، یا پھر جو دوسرا بہت مسئلہ بڑا ہے وہ ڈرینیج کا ہے، اگر اس کو دیکھ لیا گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری کامیابی ہوگی اور ہم اس کو کابینہ میں رکھیں گے۔
मैं चूंकि ऐसे इलाके से हूं जहाँ ड्रेनेज का बहुत मसला है, अगर हम पानी छोड़ते हैं तो कोई और इलाका डूबता है, और अब वो इलाका आगे पानी कहाँ फेंकेगा। तो ड्रेनेज का बहुत बड़ा इशू है, इसमें भी अरबों रुपए हमें चाहिए, जो कि शायद किसी एक सूबाई हुकूमत के बस की बात ना हो, और इसके लिए भी हम वफाकी हुकूमत से बतौर एक सूबाई हुकूमत बात करेगी, और बतौर काबीना के मैं खुद इसे दीगर अपने साथियों के साथ काबीना में रखूंगी कि हमें वफाकी हुकूमत की मदद दरकार होगी ताकि हम ड्रेनेज सिस्टम्स यहाँ पर बना सकें और दीगर जो डिज़ाइन है उनको बेहतर कर सकें। अदा था ठीक है। रिलीफ के हवाले से पीडीए में ब्रीफिंग दी है कल, उसमें ये बताया गया कि एनडीएमए की जानब से 1000 राशन बैग दिए गए, 11 लाख मुतासरीन है पूरी सिंध में, जो 11 अजला में, और 34,000 जो है पीडीएमए की तरफ से टेंट दिए गए हैं, 1000 उसके और राशन बैग जो है। तो ये एनडीएमए की कारकर्दगी आपके सामने है, आपने ब्रीफिंग दी, कहीं नजर नहीं आ रहे वफाक के इदारे, सिंध हुकूमत की तो जो इदारे हैं बहुत ग्राउंड रियलिटीज उसके बिल्कुल जो है बरक्स है कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं, अफसरान कहीं भी नजर नहीं आ रहे। 40 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन इदारे कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, नुकसान तो बहुत हुआ है, मेरा ख्याल है पूरा असेसमेंट ही नहीं आया है नुकसान का। अभी तो जहाँ कहीं कहीं बारिशें जो हैं वो कल तक हो रही थी, उनकी तो असेसमेंट जो है वो बस अब बारिशों के बाद शुरू होगी, क्योंकि टेक्निकली जब बारिशें हो रही होती हैं तो असेसमेंट भी नहीं होती है। तो इस मुकम्मल असेसमेंट के बाद तो मेरा ख्याल है कि नुकसान का हमें सही अंदाज़ा होगा, लेकिन जो इस वक्त इनिशियल अंदाज़ा है वो भी बहुत बड़ा नुकसान हम उठा चुके हैं। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है एनडीएमए का, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, यकीनन वो एक वफाकी अथॉरिटी है और उसको काम जो है वो बेहतर करना चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो इसका नोटिस लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत जो है वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं, लेकिन क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें बाज़ औक़ात जैसे मैंने आपको कहा कि नुकसान का असेसमेंट पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये नहीं है कि अगर एक दफ़ा असेसमेंट आ गया तो उसमें मदद की कोई कमी पेशी होगी। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं समझती हूँ कि यकीनन अगर जो आप नंबर्स बता रहे हैं अगर टेंट्स के और राशन बैग के, वो नाकाफ़ी होंगे, क्योंकि मैं खुद उस इलाके से हूँ जहाँ फ्लड आया है, और हम क्योंकि ऑन ग्राउंड खुद भी बैठे हुए हैं तो रिपोर्ट देते हैं एनडीएमए को, और इसी तरीके से हमारे दीगर साथी जो हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं और वहाँ से रिपोर्ट्स पहुँचाई जा रही हैं। तो ये सिर्फ बिगिनिंग है रिलीफ वर्क की, इसमें आगे तेज़ी से इजाफा होगा, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों की रहनुमाई मिलती रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला जितनी जो है वो कैपेसिटी होगी गवर्नमेंट की, वो इंशाअल्लाह ताला अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लोगों की मदद करेगी। आपकी इत्तेहादी हुकूमत है नूनली उसकी पहले भी प्राइवेटाइजेशन की वो रही है। इस वक्त एक मतलब फिर हम देख रहे हैं कि जो कौमी इदारा है, अहम इदारा पीआईए समेत एयरपोर्ट्स को भी वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पीआईए के साथ स्टील मिल, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि फ्री में देंगे, मिफ्ता इस्माइल भी कतर जा रहे हैं वज़ीर आज़म, तो इस पर आप क्या कहेंगी? पीआईए को तो फिर बेचने की तैयारी की जाएगी। देखिए, प्राइवेटाइजेशन की एक मिनिस्ट्री भी है, और प्राइवेटाइजेशन जो है वो यकीनन एक प्रोसेस है जो दुनिया में होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से यही रहा है कि हमें प्राइवेटाइजेशन के अमल को हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना है। इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो असासा है इदारों का, जो भी पीआईए और दीगर इदारे, जो भी इदारे हैं, उनका सबसे बड़ा असासा वहाँ की जो लेबर है, वहाँ का जो मजदूर है, वो उसका असासा है। लिहाजा प्राइवेटाइजेशन इस बुनियाद पे नहीं हो सकती कि हम उन स्टेक होल्डर्स को भुला दें या उनको हम भूल जाएं या उनके बेनिफिट्स को हम भूल जाएं। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि बेशक हमारी यूनिटी की गवर्नमेंट है, लेकिन जहाँ भी हमें कोई मसला नज़र आएगा इस अमल के अंदर, जहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके जायज़ हुकूक नहीं दिए जा रहे होंगे, उनको इग्नोर किया जा रहा होगा, उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा होगा, तो हम वहाँ पर एक तो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम भी अपना एहतजाज रजिस्टर कराने के हकदार हैं। तो ये हम ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लखे एकड़ फसल जेको मुतासिर थी है, आबादगार में जेके नंढा ज़मींदार आहिनि, उन्हनि जे लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत को पैकेज वारा या को प्लान आहे। इन सां गॾु वरी इहो बि थोरो रोशनी ॾिजो त छा खाद खुराक जे मामले में जेके उनजा इहे उन्हनि में किलत थी सघे थी?
अदा जॾहिं ब्रीफिंग वरिती ही फ्लड जी हिकिड़ी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब कोठाई ही शुरू में पहिरीं जेको फेज़ आयो त उन्हीअ में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जेको हेड आहे चेयरमैन आहे हुनजी बि हिकिड़ी ब्रीफिंग हुई ऐं जेके सभई जेके सूबनि जा चीफ मिनिस्टर्स हुया उन्हनि खे सॾु हुई। ख़ैर बहरहाल कुछ तो सूबों से सिर्फ अफसर ही बैठे थे, लेकिन सिंध से चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ थे और उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उन्होंने इसमें एक जो है वो डिमांड की कि जो हमारे फार्मर्स हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है उनके लिए ज़राई तरक्याती बैंक के तरफ से मदद होनी चाहिए और ये रिकमेंडेशन आ चुकी है। अलावा इसके वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त भी ये कहा था कि रिकमेंडेशंस की जो एक फहरिस्त है वो हमें भेजी जाए ताकि हम इस पर काम करें। तो जानी नुकसान, माली नुकसान के पैकेजेस जो है उस पर काम हो रहा है, शुरू हो चुका है और उस पर भी फैसला जो है वो सामने आ गया है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर एक हलाकत वाक़ई होती है तो उसके लिए 10 लाख रुपए की रकम, गो कि कोई रकम जान का अजाला नहीं है, लेकिन ये एक सपोर्ट है। इसी तरीके से घरों की, अमलाक की भी है, लेकिन ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एग्रीकल्चर हमारी ज़िंदगी है, हमारा एग्रीकल्चर है तो हम जिंदा हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए और माल मवेशी के लिए दोनों तरीक़ों से कोई ना कोई लोन का या जो छोटे फार्मर्स हैं बिलखसूस उनके लिए कोई मदद जो है उसका प्लान तैयार किया जाए। बहुत शुक्रिया।